بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسجد الحرام میں زائرین کو 30 لاکھ لیٹر آب زمزم کی فراہمی کی گئی۔ مسجد الحرام میں کرونا وبا کے بعد سے عمرہ زائرین کی آمد مرحلہ وار بحال ہو رہی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں مسجد الحرام کی انتظامیہ نے زائرین میں 30 لاکھ لیٹر آب زمزم تقسیم کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق گزشتہ مارچ کے آخری ہفتے میں کرونا کی وبا کے باعث مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں ادارہ مسجد الحرام میں سقیہ زمزم کے ڈائریکٹر احمد الندوی کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ آب زمزم پلانے کے لیے 50 کارکنوں کو مسجد الحرام میں متعین کیا گیا ہے، جنہیں خصوصی واٹر کولر فراہم کیے گئے ہیں جس میں 10 لیٹر آب زمزم آتا ہے۔ عارضی بندش کا مقصد کرونا کی وبا سے لوگوں کو محفوظ رکھنا تھا۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز باجماعت کے لیے مرحلہ وار پابندی اٹھائی گئی۔ پہلے مرحلے کا آغاز 4 اکتوبر سے کیا گیا تھا۔ اس دوران روزانہ کی بنیاد پر مملکت کے مختلف شہروں سے 6000 عمرہ زائرین کو اجازت دی گئی۔ عمرہ کے لیے دوسرا مرحلہ 18 اکتوبر سے شروع کیا گیا تھا، جس میں عمرہ زائرین کی روزانہ کی بنیاد پر 15,000 تعداد، جبکہ مسجد الحرام میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے 40,000 افراد کو اجازت دی گئی۔ عمرہ کی بحالی کا تیسرا مرحلہ 1 نومبر کو شروع کیا گیا۔ 1 نومبر کو تیسرا مرحلہ شروع ہونے کے بعد بیرون ملک سے بھی عمرہ زائرین کو سعودی عرب آنے کی محدود تعداد میں اجازت دی گئی۔ کرونا خلاف ورزی کا جرمانہ ادا کیے بغیر سعودی عرب سے چھٹی جا سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے انتہائی منظم اور جامع پروگرام پر عمل کیا گیا ہے، جس کے سبب معاملات میں تیزی سے بہتری آ رہی ہے۔ حکومتی اقدامات کا مقصد لوگوں کو اس مرض سے محفوظ رکھتے ہوئے جلد از جلد حالات کو بہتر کرنا تھا۔ حکومتی اقدامات کے سبب سعودی عرب میں کرونا پر بڑی تیزی سے قابو پا لیا گیا، جس کی وجہ سے حالات بھی بہت حد تک بہتر ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں بھی مرحلہ وار اٹھائی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا کی ویکسین منظور کیا جانا بہتری کی جانب ایک اور مثبت قدم ہے۔ ویکسین لگانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ لوگوں کی رجسٹریشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق محض 2 دن میں 1,80,000 سے زائد افراد نے ویکسین لگوانے کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا قانون شکنی کے زمرے میں آتا ہے، جس کی سزائیں پہلے سے مقرر کی جا چکی ہیں۔ ان سزاؤں کے بارے میں چند مختلف قسم کے سوالات ناظرین کی جانب سے موصول ہوئے، جس میں چند مختلف سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ کرونا حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر مجھے 1000 ریال جرمانے کا نوٹس موصول ہوا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میں نے جنوری میں چھٹی جانا ہے، کیا جانے سے قبل جرمانہ ادا کرنا لازمی ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کی مد میں جس جرمانے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ماسک نہ استعمال کرنے پر عائد کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ چھٹی جاتے وقت جرمانوں وغیرہ کی ادائیگی کریں، بصورت دیگر انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ پر ماسک خلاف ورزی کے مد میں جو جرمانہ ہے، اس کی ادائیگی کیے بغیر آپ کا خروج عہدہ نہیں لگ سکتا، جب تک آپ کے ذمہ واجب الادا رقم ہے، وہ ادا کرنے کے بعد ہی آپ کا خروج عہدہ لگایا جائے گا۔ اگر آپ وہ رقم ادا نہیں کریں گے تو سسٹم آپ کو کلیئر نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ جرمانہ ادا کر دیں۔ قانون کے مطابق جرمانے کے نوٹس کی وصولی کے 1 ماہ کے اندر اندر اس بارے میں متعلقہ ادارے میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جرمانہ غلط آیا ہے، تاہم اس کے لیے آپ کو ثبوت بھی مہیا کرنا ہوں گے۔ کرونا ویکسینیشن کا آغاز چند دنوں میں بڑے شہروں سے کیا جائے گا۔ وزارت صحت کے معاون سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ کا کہنا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں کرونا ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ویکسین لگانے کے لیے ابتدائی سعودی عرب کے بڑے شہروں سے کی جائے گی۔ سعودی ٹی وی چینل الاخباریوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اسیری نے بتایا کہ شعبہ طب سے منسلک اہلکاروں کو ویکسین لگانے کی خصوصی تربیت بھی دی جائے گی۔ ڈاکٹر اسیری کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کا شمار دنیا کے ان 3 ممالک میں ہوگا جن کو کرونا ویکسین لگانے کا سب سے پہلے اعزاز حاصل ہے۔ دوسری جانب نیوز سبق کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا ویکسین حکومت کی جانب سے مفت فراہم کی جا رہی ہے۔
لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اور اہل خانہ کی ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کروا لیں۔ کرونا ویکسین کے حوالے سے وزارت صحت کے ٹویٹر پر کہا گیا کہ ویکسین کی 2 خوراکیں ایک شخص کے لیے مخصوص ہیں۔ پہلی ویکسینیشن کے لیے 3 ہفتے بعد دوسری ڈوز لگائی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب ڈیجیٹل مہارتیں استعمال کرنے والے 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے تحت عالمی تقابلی رپورٹ میں سعودی عرب کو ڈیجیٹل مہارتیں استعمال کرنے والے 10 دنیا کے بہترین ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق رپورٹ میں سعودی شہری ڈیجیٹل مہارتوں میں دنیا کے 10 بہترین ممالک کے شہریوں میں سے ایک ہیں۔ سعودی عرب میں ڈیجیٹل ناخواندگی ختم کرنے کے لیے ایک عرصے سے جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے دنیا میں یہ اعزاز ملا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے شہریوں میں ڈیجیٹل ناخواندگی کے خاتمے اور اسے فروغ دینے کے لیے 4 مختلف ادارے قائم کر رکھے ہیں۔ شہریوں میں ڈیجیٹل سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں ملک گیر مہم کے علاوہ مختلف عمر کے لوگوں کے لیے متعدد کورسز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پارکوں میں خلاف ورزیوں پر متعدد فوڈ ٹرک بند کر دیے گئے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے شہر کے پارکوں کا تفتیشی دورہ کرتے ہوئے متعدد خلاف ورزیوں پر کئی فوڈ ٹرک بند کر دیے۔ نیوز کے مطابق پارکوں میں ٹھیلے لگانے والے یا چلتے پھرتے چیزیں فروخت کرنے والے متعدد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ مشاعر مقدسہ میونسپلٹی کے نگران محمد بن سعد الغالبی نے کہا کہ تفتیشی ٹیموں کا دورہ دیگر پارکوں کے علاوہ مشاعر مقدسہ میں واقع الحسینیہ پارک میں کیا گیا ہے۔ دورے کا مقصد خلاف ورزیوں کا جائزہ لینا اور بصری آلودگی پیدا کرنے والے عناصر کا انسداد کرنا تھا۔ پارکوں میں فوڈ ٹرک کھانے پینے کا وہ واحد ذریعہ ہیں جن کی مستقل نگرانی کی ضرورت ہے۔ بلدیہ نے فیصلہ کیا کہ فوڈ ٹرک کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کی جائے گی تاکہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی اور حفظان صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پارک وہ جگہ ہے جہاں خاندان کے افراد سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہاں بصری آلودگی پھیلانے یا لوگوں کو پریشان کرنے ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے پارک میں آنے والے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چلتے پھرتے یا غیر قانونی طور پر ٹھیلے لگانے والوں سے چیزیں نہ خریدیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر ٹھیلے لگانے والے اور چلتے پھرتے اشیاء فروخت کرنے والے افراد صحت اصولوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ان سے لی جانے والی اشیاء نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں محنت قوانین کی خلاف ورزیوں پر خواتین انسپیکٹرز کی کارروائیاں کی۔ وزارت افرادی قوت کی شعبہ خواتین کی تفتیشی ٹیموں نے ریاض ریجن میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 4000 کے خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ بیشتر خلاف ورزیاں سعودیائزیشن اور خواتین کی جگہ مردوں کو ملازمت فراہم کرنے سے متعلق تھیں۔ وزارت افرادی قوت کے ریجنل ڈائریکٹر برائے تفتیش کے دوران کہا گیا کہ شعبہ خواتین کے انسپیکٹرز نے ریاض ریجن میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 21,000 سے زائد تفتیشی دورے کیے ہیں۔ خواتین انسپیکٹر کی جانب سے شاپنگ مالز، نجی تعلیمی ادارے، بوتیکس، خواتین کے سپورٹس کلبز اور اس کے علاوہ خواتین سے متعلقہ تجارتی امور کے شعبوں کے دورے کیے گئے۔ تفتیشی ٹیموں کی جانب سے نوٹ کیے جانے والے خلاف ورزیوں میں بیشتر قوانین کی شق 20 اور 21 کی مد میں کی گئی تھیں۔ مذکورہ بالا قوانین کے شق کے تحت جو چلان کیے گئے ان میں سعودیائزیشن کا خواتین کے لیے مخصوص شعبوں میں مردوں کو کام کرانے کے علاوہ کارکنوں کی میڈیکل انشورنس اور ایگریمنٹ کا نہ ہونا شامل تھا۔ واضح ہے کہ وزارت افرادی قوت کی جانب سے نجی سیکٹر کے متعدد شعبوں میں غیر ملکیوں کو ملازمت فراہم کرنا خلاف قانون ہے، جبکہ خواتین کے میک اپ اور ملبوسات کے لیے سیلز مین کی جگہ سعودی خواتین کو روزگار فراہم کرنا ضروری ہے۔ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق ایسے تجارتی ادارے جہاں سعودیوں کے لیے مخصوص شعبوں میں غیر ملکیوں کو روزگار فراہم کیا جاتا ہے، ان پر جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ مفرور خداماؤں کو روزگار فراہم کرنے والی سعودی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے غیر قانونی طور پر گھریلو خدامائیں فراہم کرنے کے الزام میں ایک سعودی خاتون اور اس کی ایک غیر ملکی ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے حوالے سے کہا گیا کہ گرفتار ہونے والی خواتین لوگوں کے گھروں سے فرار ہونے والی خداماؤں کو اپنے فلیٹ میں پناہ دے کر انہیں فی گھنٹہ اجرت کے حساب سے دوسری جگہ کام دلاتی تھی۔ فرضی افرادی قوت فراہم کرنے والی سعودی خاتون اور اس کی ساتھی سری لنکن خاتون کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دونوں خواتین مل کر فرضی ادارہ قائم کیے ہوئے تھیں
جو غیر قانونی طور پر مفرور خداماؤں کو اپنے فلیٹ میں رکھتیں اور انہیں دوسرے گھروں میں خدامہ کے طور پر زیادہ اجرت فراہم کرتی تھی۔ فلیٹ سے 8 غیر ملکی خداماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو اپنے کفیلوں کے گھروں سے فرار ہو گئی تھیں۔ ان کے خلاف حروب بھی فائل کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں خداماؤں کو فرار کرانے والے انہیں دوسرے گھروں میں فی گھنٹہ اجرت پر نوکری فراہم کرتے ہیں، جس میں سے وہ معمولی رقم خدامہ کو دیتے ہیں جبکہ اجرت کا بہت بڑا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ریاض میں اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج میں سفیر پاکستان کا خطاب۔ سعودی عرب میں متعین پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے سعودی فورسز کی دعوت پر ریاض میں اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سفیر پاکستان نے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بھی لیکچر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ریاض میں سعودی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے کمانڈنٹ میجر جنرل ارویلی کی دعوت پر سفیر پاکستان نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے وار ونگ کا دورہ کیا اور وہاں موجود طلبہ کو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور خطے میں دونوں ممالک کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے لیکچر بھی دیا۔ لیکچر کے دوران راجہ علی اعجاز نے پاکستان کی تاریخ پر مختصر روشنی ڈالی۔ سفیر پاکستان نے موجودہ سیاسی و معاشی حالات کے تناظر میں پاک سعودی تعلقات کو حوالے سے گفتگو بھی کی۔ سفیر پاکستان نے OIC اور سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں مقیم پاکستانیوں کے کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے 21ویں صدی میں دونوں ممالک کو درپیش چیلنجز اور موقع کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لیکچر کے آخر میں طلبہ نے علاقائی صورتحال کے تناظر میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر مرتب ہونے والے اثرات سے متعلق مختلف سوالات بھی کیے۔ واضح ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی پاکستانی سفیر کو سعودی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ سفیر پاکستان کے لیکچر سے 2 روز قبل بھارتی آرمی چیف نے کالج کا دورہ کیا تھا۔ سعودی عرب میں کرونا ویکسینیشن کی مہم کا آغاز۔ سعودی وزیر صحت نے کہا کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر کرونا ویکسین دینے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ کرونا ویکسین انتہائی محفوظ ہے۔ ملک بھر میں ویکسین مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں تمام شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو سہولت دی جائے گی۔ حکومت تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مساوی بنیادوں پر ویکسین دینے کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا ویکسین بالکل مفت ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ 65 سال کی عمر والوں کو دی جائے گی اور اس کے بعد کورونا کے مریضوں کو براہ راست اور اس کے بعد صحت کے عملے کے علاوہ مستقل بیماریوں میں مبتلا افراد کو دی جائے گی۔ سعودی عرب کے بارے میں تازہ ترین خبروں کو بروقت حاصل کرنے کے لیے اونیزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔